اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، حسب وعدہ پیام حق کی جانب سے پروگرام انوار رمضان کو لیے ہوئے مختلف موضوعات کے ساتھ بحث کرنے کے لیے آپ کا میزبان محمد وسیم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم مختلف ابحاث پر بحث کریں گے اور اس سلسلے کی پہلی کڑی یعنی آج کے ایپیسوڈ میں ہمارا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور معلم توحید ہے۔ انسان فروعات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اصول کو بطور احسن پا نہ لے یا اس کو جان نہ لے۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ اول الدین معرفتہ، یعنی دین کا جو ابتدائی نقطہ ہے، دین کی جو بنیادی بات ہے، انیشیل پوائنٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کا حصول ہے۔ اسی موضوع کو زیر بحث لائیں گے آج کے پروگرام میں۔ ہم نے دعوت دی ہے نہایت قابل قدر جناب مولانا عبدالزہرا صاحب کو۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام بھی بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے دعوت دی اور اپنے اس پروگرام کے ذریعے موقع عنایت کیا کہ ہم معارف الہی کو ناظرین تک، ان میسیج کو جو خود پیغمبر نے اور تمام ائمہ نے خدا کے احکامات کو ہم تک پہنچایا، ہم ان میسیج کو ناظرین تک کرنے کے ساتھ۔ جی مولانا صاحب، آج کے پروگرام کا جو پہلا سوال ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کیوں کر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو معلم توحید کہہ سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ سے بھی بہت اچھا سوال ہے اور ہمارا میجر سوال ہے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ادیان ہیں، ادیان الہی، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پاک پیغمبر تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، تمام کا پہلا اور بنیادی ہدف معرفت توحید تھا۔ حتیٰ وہی معروف حدیث جس میں خود حدیث قدسی میں ارشاد رب العزت کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد، یعنی خود ارشاد رب العزت ہے کہ کیوں میں نے اصلاً ان انوار خمسہ کو خلق کیا، تو اس کی بیسک وجہ خود اپنی پہچان کروانا تھی کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لوگ میری معرفت حاصل کریں، فخلقت نور محمد، میں نے پاک پیغمبر کے نور کو خلق فرمایا۔ تو اسی طرح جو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کا ایک بنیادی اور اساسی جو مقصد ہے، جو محوری نقطہ ہے، وہ توحید کا پرچار ہے۔ اسی طرح پاک پیغمبر کو بھی خداوند متعال نے جب مبعوث فرمایا تو سب سے پہلا میسج، سب سے پہلا پیغام خود توحید شناسی کا لیے، کیونکہ اگر ہم اس زمانے کو دیکھیں تو وہ بت پرستی کا زمانہ تھا، لوگ مختلف خداؤں کی پوجا کر رہے تھے، لوگ دین عیسیٰ سے منحرف ہو چکے تھے، دین موسیٰ سے لوگ منحرف ہو چکے تھے، دین ابراہیم کی لوگوں کو پہچان اور شناخت نہیں تھی، اگرچہ یہ تمام توحیدی دین تھے جو پہلے آ چکے تھے، لیکن بعد میں چونکہ خداوند متعال کی اس نمائندہ نے ایک بہترین اور آسان طریقے سے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اور خود قرآن کریم اس بات پر شاہد ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود خدا نے حکم دیا سورہ توحید کے سامنے، قل هو اللہ احد، کہ ان کو بتائیے اے پیغمبر، کہہ دیجئے کہ خداوند متعال احد ہے، یعنی اس کی احدیت کو، اس کی یگانیت کو، اس کی وحدانیت کو بیان فرمائے۔ تو اس لیے اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور آیات ہیں، قول لا الہ الا اللہ، یعنی کہیں پر لا الہ الا اللہ کہا، کہیں پر لا الہ الا اللہ، اس قسم کی مختلف تعبیرات سے بتاتی ہیں کہ جو اصلی ہدف پیغمبر کا تھا وہ توحید کا پرچار کرنا تھا، اور اسی عنوان سے ہم پیغمبر کو معلم توحید کہتے ہیں۔ بے شک، بہت خوبصورت انداز میں آپ بیان فرما رہے ہیں۔ مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پیغام نشر کرنے کے لیے، اس کی ترویج کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انداز اپنایا جاتا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی تعلیم کے لیے جو انداز اپنایا وہ کیا تھا؟ سبحان اللہ، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب بھی آپ کسی پیغام کو نشر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو یہی سوچنا ہوتا ہے کہ میں کس طرح اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤں، کیونکہ جتنا پیغام عام ہے اس کی اہمیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کو جو طریقے اپنانے ہوں گے وہ بھی انتہائی اہم ہوں اور مؤثر ہوں، تاکہ پیغام آپ کا صحیح معنوں میں لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اگر ہم پیغمبر ختم مرتبت کی سیرت کو دیکھیں
تو واقعی جس طرح قرآن نے اس وحسنہ قرار دیا ہے پیغمبر کی سیرت کو، حقیقت میں پیغمبر کی زندگانی اسی چیز پر مشتمل تھی کہ ہم دیکھتے ہیں جب پیغمبر نے توحید کا پرچار شروع کیا تو جو لوگ بھی پیغمبر کے پاس آتے تو یہ باد نسیم توحید ان کے دلوں پر اثر انداز ہوتی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پیغمبر ختمی مرتبت نے لوگوں کے دلوں سے حجابات کو اٹھانے کا طریقہ لوگوں کو بتایا کہ جو آپ مشکلات کا شکار ہیں یہ پردے ہیں خدا کے درمیان اور آپ کے درمیان جو آپ کو ان دنیاوی اور ان مادی چیزوں میں حائل کیے ہوئے ہیں اور خدا تک پہنچنے سے مانے ہیں. اور جس طرح پیغمبر نے بہترین انداز میں ان کو توحید کا درس دیا، ان حجابات کو ہٹایا، تب لوگوں کو باور ہونے لگا کہ واقعاً اگر ہم چاہیں تو یہ زمین و زمان و یہ سورج و خداوند متعال کی یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ جزئی ہیں، حقیقت نہیں ہے، یہ انسان کا اصلی ہدف نہیں ہے. تو پیغمبر نے ان حجابات کو ہٹانے کا طریقہ لوگوں کو تعلیم کیا اور اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا فائدہ یہی ہوا کہ وہی عرب کا ظاہر معاشرہ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر قتل و غارت پہ اتر آتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی سال تک اپنی جنگوں کو طول دیتے تھے، ہم دیکھتے ہیں وہی معاشرہ ہے. کچھ دن نہیں گزرے مکہ سے مدینہ ہوئے کہ عقد مواخات واقع ہوتا ہے اور پاک پیغمبر ان مہاجرین و انصار کو ایک دوسرے کے بھائی بنا دیتے ہیں. اور وہی لوگ جو بیٹیوں کو دفنانا اور قتل کرنا فخر سمجھتے تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ درس توحید کے نتیجے میں پاک پیغمبر نے جب بیٹیوں کو وراثت کا حقدار قرار دیا تو وہی لوگ ہیں جو پیغمبر کے حکم پر لبیک کہہ رہے ہیں. تو یہ وہی درس توحید تھا کہ پیغمبر نے لوگوں کو اکٹھا کیا نقطہ توحید پر کہ ہمارے جتنے بھی ایک دوسرے کے اختلاف ہیں، جتنے بھی ہماری ذاتی مشکلیں ہیں، یہ اس محور نقطہ پر آ کر حل ہو جائیں گی. کہ اگر ہم محور توحید پر اکٹھے ہو گئے تو یہ ہمارے تمام جزیات میں نقصان نہیں پہنچا سکتے، چونکہ ہم سب سے پہلے اپنے تمام معاملات کو پلٹائیں گے خداوند متعال کے احکامات کی طرف. جب ہم نے خدا کے حکم کی پیروی کرنی ہے تو بات ہی ختم، ہمارے جھگڑے، ہماری مشکلیں، ہماری پریشانیاں. اور پیغمبر نے اسی طرح سیرت کے ذریعے سے، کردار اور گفتار کے ذریعے سے جب لوگوں کو درس توحید دیا تو تمام لوگ جوق در جوق اس مکتب توحید کے پیروکار بنے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے عرصے میں پیغمبر نے ان تمام لوگوں اپنے ساتھ ملا لیے. یہ پیغمبر کی سیرت کا نتیجہ تھا. ماشاءاللہ بہترین انداز میں اپنے نقطہ اتصال بیان کیا. ایک اور سوال کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ تعلیم توحید ہے، انسانی زندگی پہ اس کا تربیتی اثر کیا ہے؟ یعنی انسانی زندگی پہ کیسے تاثیر گزار ہوا ہے تربیتی لحاظ؟ سبحان اللہ، وہی جس طرح کہ ہمیں بحث کر رہے تھے کہ جب اتنا اہم پیغام تھا اور خداوند متعال نے اسی اساسی پیغام کے لیے پاک پیغمبر کو مبعوث فرمایا اور پھر پیغمبر نے اپنے سیرت و کردار کے ذریعے سے اس پیغام کو نشر کیا، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند متعال کی اس پیغام کا اس معاشرے کو فائدہ ہوا اور اس معاشرے کے تربیتی پہلو کیا تھے. پیغمبر نے یہی، جس طرح میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا، یہ اسی سے مربوط ہے کہ جب پیغمبر نے حجابات ہٹا دیے، جب ہر چیز کا ارجاع، ہر چیز کا پلٹانا پیغمبر خدا کا خدا کی طرف سے تھا اور لوگوں کو باور کروایا کہ آپ کے تمام امور کی حکمیت خداوند متعال کے پاس ہے. اور ہم بھی اگر زندگی میں دیکھیں اس کو تربیتی پہلو یہ کہ اگر انسان واقعاً یہ درک کر لے کہ میں خداوند متعال کے زیر نظر ہوں، جس طرح کہ خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر بہترین انداز میں ایک ہی جملے میں اس تربیتی پہلو کو بیان کیا کہ عالم محضر خدا ودر محضر خدا گناہ نہ کرو. یعنی واقعی جب انسان یہ درک کر لیتا ہے کہ خداوند متعال مجھ پہ نظر رکھے ہوئے ہے، میں خداوند متعال کے اس حدود سے باہر نہیں ہوں، جب انسان اس بات کا ادراک کر لیتا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ دیکھیں ہم چھوٹے بچے کے سامنے بھی انسان کوئی گناہ نہیں کرتا، بالکل 5-6 سال کا بچہ ہے، نہیں سمجھتا، نہیں جانتا، لیکن ہم اس کے سامنے گناہ صرف اس لیے کہ ہم اس کے حضور کو درک کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. تو جب ہم واقعاً خداوند متعال کے وجود کو درک کرنے لگ جائیں کہ خدا حاضر ہے، خدا ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہے، تو میرے خیال میں ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم خدا کو مانیں بھی اور ہمارا یہ بھی اعتقاد ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے. تو خدا کے وجود کے بعد اور اس ادراک کے بعد کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے ہم کسی بھی گناہ کا ارتکاب کریں، ایسا یہ ممکن نہیں ہے. اور اسی حوالے سے امام حسین علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا میں گناہ کرتا ہوں، گناہ سے رک نہیں سکتا، تو میں کیا کروں؟ تو امام نے چند کام انہیں کہے کہ اگر آپ گناہ کرتے ہیں اور گناہ پر مصر ہیں، گناہ سے نہیں رک سکتے، تو آپ ایک کام کریں، سلطنت اور حکومت خدا سے نکل جائیں.
تو اس نے کہا مولا یہ تو ممکن نہیں ہے، جہاں بھی جو خدا کی سلطنت ہے. تو امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر سلطنت خدا سے نہیں نکل سکتے تو آپ اس طرح کریں، خدا کا رزق کھانا چھوڑ دیں. تو کہتے ہیں مولا جو چیزیں بھی ہیں یہ سب خدا کا رزق ہیں، تو میں کس طرح ممکن ہے کہ خدا کے رزق کے بغیر زندہ رہ سکوں. تو امام نے کہا اگر آپ سلطنت سے نہیں نکل سکتے، خدا کے رزق کے علاوہ بھی گزارا نہیں ہے، تو جب ملک الموت آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آپ انکار کر دیں کہ میرا مرنے کا پروگرام نہیں ہے. تو اس نے کہا مولا یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو امام نے کہا پھر منکر و نکیر کے سوالات کے جوابات نہ دیں. کہتے ہیں مولا یہ بھی نہیں. تو امام نے کہا جب خداوند متعال نے آپ کو اتنا کمزور پیدا کیا اور صرف آپ کی آزمائش کے لیے آپ کو یہ آزادی دی ہے، تو واقعی جب انسان ان تربیتی پہلوؤں کی طرف نگاہ کرے کہ ہمیں خداوند متعال نے یہ جو اختیار دیے یہ ہماری آزمائش کے لیے دیے اور ہم نے خدا کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے، تو میرے خیال میں ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان خداوند متعال کی اس طرح وجود کو درک کرتے ہوئے خدا کی اس معرفت کے ساتھ شیطان کے کسی کام میں اس کی مدد کرے اور کسی گناہ کے ارتکاب کرے. بے شک بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا. چونکہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم عقائد، احکام اور اخلاق کے بحث کو ایک ساتھ لے کر آتے ہیں، تو احکام کا بھی ایک سوال چونکہ عوام کی جانب سے بہت زیادہ کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بلوغ ہے، بلوغ سے مراد عقلی بلوغ ہے یا عرفی بلوغ ہے؟ بہت اچھا سوال ہے اور ضرورت بھی ہے. اس میں چونکہ بلوغ سے مراد وہی بلوغ شرعی ہے، مطلب جسے ہم بلوغ عرفی کہیں، جو شریعت نے ہمیں کوئی دو ضوابط بتائے ہیں. مثلا لڑکے کے لیے 15 سال کی، اور لڑکی کے لیے جو مشہور ہے اور معروف ہے وہ 9 سال ہے، جبکہ یہ حتمی نہیں ہے. جو کہ بعض علماء کرام مراجع نے 13 سال سے 15 سال تک کی لڑکی کی عمر کو بیان کیا ہے کہ بلوغت کے لیے 13 سال کا ہونا ضروری ہے. تو میرے خیال میں چونکہ ہم نے فقط اپنے ناظرین تک اس مسئلے کے جواب کو پہنچانا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ علاقے بعض گھرانوں کی خوراک سر کرتی ہے کہ وہ انسان، وہ خاتون، وہ بچی کس گھرانے میں پرورش پا رہی ہے. اگر آپ مثلا ایک گرم ماحول ہے جہاں پر نارمل طور پر موسم گرم رہتا ہے، غذائیں اور خوراک گرم ہے، اور گھرانہ بھی ایسا ہے کہ ماشاء اللہ ہم کہتے ہیں کھاتے پیتے گھرانے کا فرد ہے، تو اس گھرانے میں عام طور پر ایک بچی کی بلوغت اور ایک ایسا جو مفروق الحال ہے جن کے پاس بس نارمل کھانے پینے کے لیے چیزیں ہیں، اس میں بچی کی بلوغت فرق کرے گی. تو اس میں بہتر ہی ہے کہ ہم ان احکامات کو اپنی خواتین تک پہنچائیں تاکہ وہ مائیں ان چیزوں کو اپنی اولاد تک آگے کنوے کریں. چونکہ ظاہر ہے اب ہر بچی سے یہ پوچھنا کہ آپ 9 سال میں بالغ ہوئی، 10 میں ہوئی، 11 میں ہوئی، 12 میں ہوئی، 13 میں ہوئی، مشکل ہے. اور خود چونکہ ہمارے ہاں جو حجابات ہیں اور ہونے بھی چاہیے کہ یہ باپ سے، بھائی سے یہ باتیں شیئر نہیں ہو سکتی، تو ہمیں یہ خواتین کو درس دینا ہے، ان تک یہ میسج پہنچانا ہے. چونکہ ظاہر ہے بلوغت کے بعد بہت سارے احکام خدا اس پر اجرا ہونے ہیں، تو سب سے پہلے اسٹیج کو پہچاننا بہت ضروری ہے کہ اب وہ خداوند متعال کے ان احکامات کے وجود تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. تو اس طرح لڑکے کے لیے بھی 14 سال یا 15 سال، یعنی 14 سال قمری ہیں یا عام طور 15 سال جو ہیں، یہ بھی اسی طرح ہے. اور لڑکی کے لیے بھی اسی طرح ہے کہ 13 ہوں، 9 ہوں، 10 جتنے بھی ہوں، یہ ہم خواتین کو ان مسائل سے آگاہ کریں کہ جیسے ان کے بچے سن بلوغت تک پہنچیں وہ احکام خدا پر ان کو پابندی کے ساتھ عمل کروانے کی ہدایت کریں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آئندہ کے ایپیسوڈ کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.